بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انڈیکس کو تھوڑا دیکھتے ہیں، پھر فی پی لی پی کو، اور اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن کی طرف چلیں گے۔ تو جمعے والے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی اور ایک اچھا سیشن تھا جمعے والا۔ رول اوور ویک کا آخری دن تھا۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ 621 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ تھی، اور وہی انڈیکس کا لو لیول تھا 1,59,901 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو آل ٹائم ہائی دکھایا 1,62,422 کا، جدھر انڈیکس نے 3,142 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی 2976 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,62,257 پہ آئی۔ والیوم کی بات کریں اگر کے ایس سی 100 انڈیکس کے تو 562 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ پچھلے 2-3 سیشن میں والیوم کافی اچھے تھے، 800 ملین کے، 700 ملین، 600 ملین کے، لیکن جمعے والے سیشن میں جو والیوم تھے وہ صرف 562 ملین کے تھے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم ڈبلیو ٹی ایل میں ٹریڈ ہوئے 450 ملین کے، اس کے بعد کے ای ایل، سنرجی، ٹریٹ، بینک آف پنجاب، ٹی بی ایل، ہاسکول، پیس، پی ٹی سی، ایف ایف ایل۔ اور ہاسکول کو دوسری دفعہ کیپ لگا، کافی بائی تھے ہاسکول میں پھنسے ہوئے جن کی بائنگ تھی 12 روپے، 12.5 روپے کی، اور وہ 6-7 ماہ سے اس میں سٹاک تھے۔ میرے پاس بھی ایک بھائی تھے ہمارے گروپ میں، پریمیم گروپ میں، انہوں نے بھی ہاسکول لیا ہوا تھا، کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے 12.5 پہ، پیچھے ان کی بائنگ کے اوپر گیا بھی، لیکن انہوں نے کچھ اس کو سیل آؤٹ نہیں کیا تھا تاکہ بائی بیک کر سکتے۔ تو میرے خیال سے ایک اچھا چانس ہے ہاسکول میں پروفٹ بکنگ کا، کیونکہ اس میں ڈبل ٹاپ بھی لگ سکتا ہے اور ایکسٹریملی اوور باٹ ہو چکا ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ تھوڑی سی کریکشن اس میں یا پل بیک اس میں دیکھنے کو ملے۔ مارکیٹ کو اگر دیکھیں تو مارکیٹ لگاتار جو ہے پوائنٹ گین کیے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ پیچھے سعودی اور پاکستان کا معاہدہ آ گیا، وہ بھی ایک پازیٹیو ٹریگر تھا۔ اس کے بعد اب فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور ٹرمپ کا بیان بھی ایک آج جو ہے وہ پازیٹیو ہے، مارکیٹ بھی اچھی موو کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگر مارکیٹ سمری بھی بات کریں تو 484 کمپنیوں میں ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے ایڈوانس رہی 228، ڈکلائنر رہی 230، اور 26 ان چینج رہی۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 5,42,000 ٹریڈ ہوئی، جن کی ویلیو تھی تقریباً 70 ارب اور 74 کروڑ روپے، اور والیوم تھے 1714 ملین کے۔ جمعے والے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں سیکٹر وائز تو کمرشل بینکس میں سب سے زیادہ موو تھی اور 1125 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، فرٹیلائزر، سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس اور ٹیکنالوجی سیکٹر۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو صرف آٹو موبائل رہا جس نے صرف 30 پوائنٹ لوز کی، اور اس کے بعد لیدر نے کچھ 11 پوائنٹ، ریل اسٹیٹ نے 8 پوائنٹ، باقی سب نے 4-4 5-5 پوائنٹ لوز کیے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سٹاک وائز دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ ایف ایف سی نے ایڈ کی ہے، تقریباً 327 پوائنٹ۔ اس کے بعد یو بی ایل رہا، اینگرو، ایچ بی ایل، ماری، ڈی جی خان سیمنٹ، بی اے ایف ایل، پی پی ایل، ایم سی بی۔ اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو پی آئی او سی، ٹی آر جی، کے ای ایل، ایم ٹی ایل، ایس آر وی آئی، جی ایچ جی ایل۔ جمعے والے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 2.19 ملین کی، بروکر نے سیلنگ کی، کمپنیز نے 5 ملین، 5.5 ملین کا سیل کیا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا، فارن انڈیویجولز نے تھوڑی سی بائنگ کی، اور انڈیویجولز نے سیل کیا $8 ملین کا۔ انشورنس کمپنیز نے بھی سیل کیا 1.02 ملین کا، اور بائی کیا ون مین آرمی میوچل فنڈ تقریباً $14.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا۔ اس کے بعد ایم بی ایف سی نے بھی سیل کیا تھوڑا سا، ادر آرگنائزیشن نے 1.35 کا بائی کیا، اور اوورسیز پاکستانی نے بھی سیل کیا 2.75 ملین کا۔ میوچل فنڈ کی اگر بائنگ دیکھیں تو اکراس دا بورڈ انہوں نے تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی۔ سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور کافی دیر سے وہ اس کو بائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی تھوڑا سا انہوں نے بائی کیا، اور سیمنٹ سیکٹر میں ان کی تقریباً 4.25 ملین کی بائنگ ہے۔ اس کے بعد تقریباً 3 ملین کی آل ادر سیکٹر میں، کمرشل بینکس کو بھی 2.25 ملین کا بائی کیا، 2.25 ملین کا فرٹیلائزر کو بائی کیا، پاور جنریشن میں بھی ان کی بائنگ ہے، اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی 2 ملین کا انہوں نے بائی کیا۔ تو ٹیکنالوجی سیکٹر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں کوئی موو نہیں ملی ہے اس کو، اور میوچل فنڈ جو ہے پیچھے بھی اس نے ٹیکنالوجی سیکٹر کو تھوڑا سا اٹریکٹ کیا تھا، اب پھر وہ جو اس میں بائنگ کر رہا ہے، تو میرے خیال سے ٹیکنالوجی سیکٹر کی موو بھی بچتی ہے اور اس کو موو دینی چاہیے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کو الگ سے دیکھیں تو اس میں میوچل فنڈ کی 2 ملین کی بائنگ ہے، انشورنس کمپنیوں نے بھی اس کو بائی کیا، بروکر نے بھی اس کو بائی کیا، اور سیل کیا انڈیویجولز نے۔ انڈیویجولز 2-3 سیشن سے لگاتار ٹیکنالوجی سیکٹر کو سیل کر رہا ہے، اور ادارے اس کو بائی کر رہے ہیں۔ پاور جنریشن کو دیکھیں تو پاور جنریشن میں زیادہ بائنگ جو ہے وہ انڈیویجولز کی ہے۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں سب سے بائنگ زیادہ جو ہے وہ میوچل فنڈ کی ہے، اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں بھی سب سے زیادہ بائنگ جو ہے میوچل فنڈ کی ہے۔ دونوں سیکٹر سٹل اٹریکٹیو ہیں، ان میں موو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد فرٹیلائزر کو دیکھیں تو یہاں پہ انڈیویجولز ہے اور ساتھ میں میوچل فنڈ۔
کمرشل بینکس کو دیکھیں تو ادھر سے بھی انڈیویجولز نکل رہے ہیں اور ادارے جو ہیں وہ انٹری لے رہے ہیں. سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں، سیمنٹ سیکٹر سے بھی انڈیویجولز نکلا، تقریباً 3.25 ملین کا سیل کیا اور اداروں نے اس کو بائی کیا. تو یہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ تقریباً 8 ملین کی سیلنگ ہے انڈیویجولز کی اور میوچل فنڈ کی بائنگ. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ بیچا ہوا انڈیویجولز کو اوپر جا کے لینا پڑے. کوسچن آنسر کی طرف آ جائیں تو پہلا کوسچن ہے خلیل احمد بھائی کا. وہ پوچھتے ہیں جی کہ اے جی ٹی ایل کی ان کی بائنگ ہے 474 کی. اس کے بعد آئی بی ایل ایچ ایل کو انہوں نے بائی کیا ہے 61 پہ اور ایکسائڈ کو انہوں نے بائی کیا ہے 700 روپے پہ. وہ پوچھتے ہیں ان کو ہولڈ کروں یا سیل کر دوں. تو تمام جنہوں نے سٹاک پوچھے ہیں وہ ان کی بائنگ کے نیچے ہیں، تو سیل کیوں کرنا ہے؟ لاس کیا آپ سٹاک مارکیٹ میں لاس بک کرنے آئے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں آئیں 700 کی چیز لیں اور 696 میں 680 پہ بیچیں اور نکل جائیں؟ یہ سٹاک مارکیٹ یہ تو نہیں کہتی. اسی وجہ سے سٹاک مارکیٹ کا نام بدنام ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں جو آتا ہے پیسے ڈبو کے چلا جاتا ہے. پہلے لینے پہ آپ صبر نہیں کرتے، پھر سیل کرنے پہ بھی نہیں کرتے. اب بائی کے تینوں سٹاک جو ہیں ان کی اگر پرائز دیکھیں تو وہ بہت مہنگی نہیں ہے. اے جی ٹی ایل کو دیکھیں تو 3-4 سٹاک ایسی ہیں جن کی بارے میں پوچھا جاتا ہے، کنٹینیوسلی سوال آتے ہیں، اور پیچھے دیکھیں تو یہی چیز جو تھی یہ ایفٹ کے بارے میں اور اینگرو کے بارے میں آیا کرتی تھی. بہت عوام تنگ تھی جی ایفٹ سے اور اینگرو سے. آج اینگرو کو دیکھیں، ایفٹ کو دیکھیں، 50-50 روپے آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں. تو تھوڑا صبر کر دیا کریں. اس کے بعد اگر آپ اے جی ٹی ایل کی بات کریں تو اے جی ٹی ایل جو ہے وہ اپنے اسٹرانگ ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی سپورٹ پہ کھڑا ہے، جو کہ اس نے مئی کے بعد سے سسٹین کی ہوئی ہے. یہاں سے تقریباً آپ کا مئی تھا اور اس کے بعد دیکھیں تو ایک ہی جگہ پہ دیکھیں سائیڈ ویز موو کر رہا ہے یہاں پہ. اب چونکہ وہ سٹاک 400 روپے کا ہے، کوئی 10 روپے اوپر 10 روپے نیچے کر لیتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک جو اس کے پاس اس نے اپنی ایک سپورٹ مینٹین کی ہوئی ہے 420 410 405 پھر 420، تو یہاں پہ وہ سسٹین کیے ہوئے ہے. اب وہ اگر 409 کو سسٹین کرتا ہے، یہاں سے اوپر نکلتا ہے، تو پھر امید ہے انشاءاللہ نومبر تک وہ آپ کو اچھی موو دے سکتا ہے. اس کے بعد آئی بی ایل ایچ ایل کا دیکھیں. آئی بی ایل ایچ ایل کی جو بائنگ ہے ان کی 61 کی، یہ کوئی بہت بری بائنگ نہیں ہے. پیچھے 2 دن پہلے پورا فارماسیوٹیکل سیکٹر ڈاؤن تھا، کچھ اس کا امپیکٹ بھی اس پہ آیا. آئی بی ایل ایچ ایل کو بھی دیکھیں تو تقریباً جون کے بعد سے دیکھیں یہ ایک ہی لیول کو یہاں پہ مینٹین کیے ہوئے ہے، نہ کچھ زیادہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے. سائیڈ ویز کہہ لیں اس کو، ایکومولیشن کہہ لیں، اور ایک ہی جگہ پہ یہ موو کر رہا ہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو اس کو موو دینی چاہیے. نیچے اس کی سپورٹ کی بات کریں تو جو 50 موونگ ایوریج ہے اس سپورٹ کو اس نے ابھی بریک کیا ہے، اور نیچے جو اب اس کی سپورٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے تقریباً 54-55 کی. اگر اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے تو پھر یہ جا سکتا ہے نیچے ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ والیوم نیچے بہت کم ہو گئے ہیں. یہاں دیکھیں جب یہ اس سے اوپر موو کیا کرتا تھا تقریباً 63 پہ اور اس سے اوپر، تو نیچے والیوم دیکھے کافی آتے تھے، 10 ملین کے دیکھیں، اس کے بعد 6 ملین کے، اور ابھی والیوم اس کے دیکھیں بالکل کم ہو چکے ہیں، 1 ملین کے یا اس سے بھی کم والیوم ہے اس میں. تو اس کا مطلب ہے جن کے پاس یہ پڑا ہوا ہے وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتے اونے پونے داموں. تو دیکھا جائے تو آئی بی ایل ایچ ایل میں کوئی بڑی بیرش موو نہیں ہے، اس کو امید ہے انشاءاللہ یہ باؤنس بیک کر جائے گا. اس کے بعد ایکسائڈ بیٹری کی بات کریں تو بائی کی ایکسائڈ بیٹری کی بائنگ 700 روپے کی ہے، جو کہ میں تو کہتا ہوں بڑی ریزنیبل جگہ پہ انہوں نے آ کے اس کو پکڑا ہے. ابھی یہ موو کر رہا ہے 666 پہ. تو ایکسائڈ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ میڈیم ٹرم میں یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے. اور جن بھائیوں نے 700 750 کا 730 کا لیا ہوا ہے ان کو میرے خیال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں پہلے کبھی موو کیا کرتا تھا تقریباً 550 پہ اور 630 کے درمیان میں ایکسائڈ بیٹری موو کیا کرتا تھا. اور یہاں سے دیکھیں جو اس کو کیپ لگے تھے، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 جو اس نے کیپ لگائے تھے اور اوپر 1100 روپے تک گیا تھا. تو انہیں گیپس کو فل کرتے کرتے تقریباً اس نے 80-90% جو اپنی گیپ فلنگ ہے وہ کر لی ہے. تو یہاں سے ایک سائڈ کو بھی باؤنس بیک کرنا چاہیے. اور نیچے اگر دیکھیں تو والیوم بھی بہت کم اس میں ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد نیچے کوسچن کسی نے پوچھا تھا بھائی نے کہ نیکسٹ یہ کہاں تک جا سکتا ہے دسمبر 25 تک. تو دیکھیں اگر یہ 400 690 کو 700 کو جو ریزسٹنس ہے اس کے پاس اب جو قریب ترین انیشیل آپ کہہ لیں وہ 690 700 کی ہے. اور اس کے بعد اگر یہ موو دیتا تو انشاءاللہ 810 اور 920 جہاں پہ پہلے یہ گیا تھا وہاں تک آپ کو یہ کر کے دکھا سکتا ہے. اگلا کوسچن ہے زیاد احمد بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ ہینو اور ایکسائڈ اس کا ویو دیں دسمبر 25 تک. اور اس کے بعد ایم ٹی ایل کی ریلی جو ہے وہ کہتے ہیں ابھی سٹل پینڈنگ ہے. تو پہلے آ جائیں ہینو کی طرف. تو 520 کو کراس کرے گا تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ریکوری زون میں داخل ہو جائے گا 520 کے بعد. اس کے بعد جہاں پہ یہ کھڑا ہے 504 پر یعنی کرنٹ پرائز پر 5 پہ اگر اس کو بریک کرتا ہے اور نیچے جاتا ہے تو جو اس کا بلش سٹرکچر ہے اس کو یہ بریک کر دے گا. میں نے آپ کے سامنے ڈیلی کا چارٹ کھولا ہوا ہے اور ڈیلی کے چارٹ کے اوپر ہی اگر 533 کو یہ سسٹین کرتا ہے تو پھر نیکسٹ 3 منتھ میں جیسا کہ بھائی نے پوچھا ہے
تو انشاءاللہ یہ آپ کو اگلے لیول دکھا سکتا ہے تقریباً 567 کے اور اس کے بعد 612 کے۔ اس کے بعد ملٹ ٹریکٹر کی بات کریں تو ملٹ ٹریکٹر کا ریسنٹ جو رزلٹ آیا تھا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن بہت اچھی بات یہ ہے، ایک پازیٹیو بات ہے کہ ایسے رزلٹ آنے کے باوجود بھی اس نے اپنی جو ایک وہ سپورٹ تھی یا اپنا لیول تھا اس کو مینٹین کیے ہوئے ہے۔ تو نیکسٹ اگر دیکھیں 563 کے اوپر جو اس کے پاس 50 موونگ ایوریج کی ریزسٹنس ہے اس کو اچھے والیوم کے ساتھ بریک کرتا ہے، تو شارٹ ٹرم میں یہ بلش ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو جو اس کے پاس کی ریزسٹنس ہے آگے وہ 588 سے لے کے 590 کا زون ہے، وہاں پہ اگر یہ سسٹین کرتا ہے اور اچھے والیوم کے ساتھ بریک آؤٹ دیتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اچھی ریلی بن سکتی ہے، جو کہ ابھی نہیں بنی۔ اس کے بعد اگر اس کو کمپیریزن کریں اس کا کے ایس سی 100 انڈیکس کے ملٹیپل کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھیں تو اس حساب سے بھی یہ کافی نیچے ہے۔ تو نیکسٹ اگر یہ کے ایس سی 100 انڈیکس کے ملٹیپل کے ساتھ الائن کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کو 600 سے اوپر سسٹین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا کوسچن ہے جی عارف بھائی کا، وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ انٹری بتا دیں سیمیٹری کی۔ تو میرے خیال سے میرے بھائی جو ہیں وہ گروپ میں ایکٹیو نہیں تھے جمعے والے سیشن میں۔ جمعے والے سیشن میں سیمیٹری کے بارے میں بتایا تھا اور انہوں نے پوچھا کرنٹ پرائز پہ بائی کر سکتے ہیں یا نہیں بائی کر سکتے۔ تو بائی سیل کرنا تو آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سیمیٹری اب کھڑا ہے یہ ایک اچھا سپورٹ زون ہے اس کے پاس۔ اور اس کے بعد سیمیٹری کے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل لگے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، اور آپ پریمیم والے بھائی ہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں جو سیمیٹری کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول۔ اس کے بعد آگے محمد عدیل بھائی کا کوسچن ہے کہ سازیو کے بارے میں، کہ سازیو اپنے شیئر سپلٹ کرنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ تو میرے خیال سے افواہیں شفاہیں اڑ رہی ہیں، جن بھائیوں نے زیادہ واٹس ایپ کے گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، تو رومر شومر چلتی رہتی ہیں ان میں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے سازگار والوں کو شاید خود بھی پتہ نہ ہو کہ وہ اپنے ابھی اسٹاک سپلٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی پکی خبر تو نہیں ہے، کسی اتھینٹک سورس سے تو ایسا کچھ سامنے نہیں آیا، نہ ہی کوئی ان کا اپنا نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ تو کوئی کسی چیز سے کوئی 100% شور کو خبر ملے گی تو انشاءاللہ وہ اپنے پریمیم گروپ میں بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اس کے بعد زیاد احمد بھائی کا اگین کوسچن ہے سسٹم کے بارے میں، وہ پوچھتے ہیں کہ دسمبر 25 تک سسٹم کہاں تک جا سکتا ہے۔ ویسے دسمبر 25 بڑا پکا پکڑا ہوا ہے زیاد احمد بھائی نے، تو سسٹم کو اگر دیکھیں تو اوورال بلش ہے۔ اس کے بعد فنڈامنٹل بھی اچھے ہیں، اس کے فنڈامنٹلی اسٹرانگ سٹاک ہے، اور اس کے بعد جیسے سپلٹ ہونے کے بعد اس نے ایک اچھی موو دی ہے، اور جس طرح سے 140 اور 132 کا جو اس کے پاس ایکومولیشن زون تھا اس کو بریک کیا ہے، تو اسی حساب سے اگر یہ اپنے مومنٹم کو کنٹینیو کرتا ہے تو بہت اوپر تک جا سکتا ہے۔ اور یہ تو ہم پیچھے بتا چکے تھے کوسچن آنسر سیشن میں کہ 170 کی تو بہت دیر کا ہم نے بتایا تھا کہ سیمیٹری جو سسٹم ہے سوری آپ کا، وہ 170 کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس کو ٹچ کر سکتا ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب سسٹم موو کیا کرتا تھا 120 پہ یا 125 پہ موو کر رہا تھا، اور سسٹم اگر اپنے اسی بلش چینل میں رہتا ہے تو پھر 170 190 کے جو آگے ٹارگٹ ہیں وہ انشاءاللہ آرام سے یہ اچیو کر سکتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی محمد سلیم بھائی کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایئر لنک اور ایف ایف سی شریعہ ہو گئے ہیں تو یہ کے ایم آئی میں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو اگر کے ایم آئی میں نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی شریعہ نہیں ہوئے، سو اس سے دور ہیں آپ بھی اور ہم بھی اس میں کام نہیں کر رہے، نہ ایئر لنک میں اور نہ ایف ایف سی میں۔ جب کوئی اچھی نیوز آئے گی، جب سامنے آپ کے جو اتھینٹک نوٹیفیکیشن آئے گا تو ہم بھی اس میں کام کریں گے اور کے ایم آئی میں بھی آ جائیں گے اس کے بعد پھر۔ اس کے بعد سوال کا دوسرا پورشن ہے ان کا کہ کے ایم آئی 30 جو انڈیکس ہے اس میں جو سٹاک آتے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے، آیا وہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہوں تو اس وجہ سے انکلوڈ کیے جاتے ہیں، یا پھر مارکیٹ کیپٹلائزیشن وائز جو ہیں اس حساب سے انکلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کے ایم آئی 30 میں جو کمپنی ہے وہ فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بیس پہ سلیکٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد شہباز بھائی نے دوبارہ سیمیٹری کا پوچھا ہے کہ اس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول بتا دیں، تو سیمیٹری کے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل لگا دیے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، جو بھی پریمیم والے بھائی ہیں وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ خرم بھائی کا کوسچن ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جو شریعہ سٹاک ہے ان کی لسٹ ان کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو آپ سمپلی پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ جائیں ڈیٹا پورٹل پر، تو یہاں پہ آپ کو مائی پورٹ فولیو کے ساتھ نظر آئے گا مارکیٹ، اور مارکیٹ میں آپ نیچے جائیں گے تیسرے نمبر پہ تو آپ کو نظر آئے گا مارکیٹ انڈیسز، یہاں پہ کلک کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ انڈیسز آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں پہ نیچے دیکھیں تو کے ایم آئی کے ایس سی 100 انڈیکس، آل شیئر کے ایس سی 30، اس کے بعد کے ایم آئی 30 اور نیچے کے ایم آئی آل شیئرز نظر آئیں گے۔ تو اگر آپ کے ایم آئی 30 پہ کلک کریں گے تو کے ایم آئی آل شیئرز میں سے جو 30 کمپنیاں ہیں اوپر کی ٹاپ کی وہ نظر آئیں گی۔ تو جب آپ یہاں پہ کے ایم آئی آل شیئرز پہ کلک کریں گے تو یہ انٹرفیس ایسے ہی رہے گا، لیکن نیچے نئی لسٹ کھل کے آ جائے گی۔ آپ اسکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا نیچے جائیں گے
تو جتنے یہ آپ کے پاس شریعہ کمپلائنٹ ہیں وہ سٹاک آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ۔ اگین زیاد احمد بھائی کا کوسچن ہے میگٹر فارما کے بارے میں کہ اس کے بارے میں بتائیں۔ میگٹر فارما کی بات کریں تو یہاں پہ اس نے تقریباً 623 620 کا ایک ہائی لگایا تھا، اور اس کے بعد اب پھر یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائٹ کنسلٹیشن فیز میں ہے، یہاں پہ 400 سے لے کے 375 کے بیچ میں یہ دیکھیں ایک ہی جگہ پہ یہ موو کر رہا ہے ابھی، اور ابھی جو اس کا 13 اور 26 کا موونگ ایوریج زون ہے اس کے اراؤنڈ یہ گھوم رہا ہے، اور اسی کے درمیان سے ریزسٹنس بھی لے رہا ہے۔ پچھلے 3-4 سیشن سے نیچے دیکھیں تو والیوم اس کے کافی لو ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی میجر ایکومولیشن یا ڈسٹریبیوشن اس میں نظر نہیں آتی، اور بولنجر بینڈ اس کا کافی سکویز ہو چکا ہے، تو یہ آپ کے ساتھ بریک آؤٹ کھیل سکتا ہے۔ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو آگے جو اس کے پاس ریزسٹنس ہے وہ 395 کی، اس کے بعد 411 کی اور 426 کی۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ 384، 376، 370 اور 363 کی۔ اس کے بعد آگے انیس میمن بھائی کا کوسچن نہیں ہے بلکہ سجیشن ہے، اور میرے خیال سے کچھ تعریف بھی کی تھوڑی سی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوسچن آنسر میں کمی آ گئی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ کا پرسنل نمبر کا جو دربار ہے وہ کھلا ہوتا ہے، اور ہم اسی سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ تو پرسنل میں میسج آتے ہیں مجھے اپنے پریمیم والے بھائیوں کو، اور جو یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں ان پہ بھی، اور جو فری والے ہوتے ہیں ان کے بھی میسج آ جاتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی آتے ہیں، اور باقی بھی جو جن ٹیم میں سے کسی کا نمبر کسی کو ملتا ہے تو وہ کوسچن آنسر کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں ڈیورنگ مارکیٹ سیشن، کیونکہ بیٹھے تو ہوتے ہیں ہم سامنے۔ اس کے بعد نیچے بہت لمبی ڈسکشن ہے، تقریباً 4-5 بھائیوں نے جو ہے وہ کمنٹ کیے ہیں اے ٹی آر ایل کو لے کے، کہ اے ٹی آر ایل کی جو ہے وہ گریٹ جاب ماشاءاللہ، وہ 688 پہ پلس بھائیوں نے سیل کیا، اور کچھ بھائیوں نے 672 پہ اٹھایا تھا، کچھ نے 668 پہ اٹھایا تھا، اور سب نے اس میں سے اچھا پروفٹ جو ہے وہ گین کیا۔ اس کے پیچھے ہمارے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل تھے جو دیے تھے اے ٹی آر ایل کو لے کے۔ اے ٹی آر ایل کے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل دیے تھے 23 سپٹمبر کو، اور پہلا جو اس کا ہم نے سپورٹ لیول بتایا تھا وہ تھا 672 روپے کا، اور کرنٹ جو پرائس تھی اس کی اس دن کی وہ بھی بولا تھا کہ سپورٹ ہی ہے، بھائی اپنی مرضی سے جو انٹریاں لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، اچھی سپورٹ زون میں یہ کھڑا ہے۔ اس کے بعد نیچے کا جو سپورٹ بتایا تھا وہ 665 کا، 660، 653، 645، اور یہ اس ٹائم تھا جب سارے اے ٹی آر ایل سے ڈر رہے تھے، اور میں پیچھے میرے خیال سے کنٹینیوسلی ایک 1 ویک سے ڈیلی پی پی ایل کے اوپر اور اے ٹی آر ایل کے اوپر چنگا رگڑا میں نے رکھا کہ اے ٹی آر ایل نے بھی موو دینی ہے، یہ موو دے گا، یہ موو دے گا۔ تو وہ جو میرا رگڑا تھا اس کو سن کے اگر یوٹیوب میں سے سن کے بھی کوئی بندہ سپورٹ لیول اس کے جان سکتا تھا، اور انٹری اس نے لینے کا موقع بھی دیا آپ کو، وہاں پہ کافی دیر کھڑا بھی رہا۔ اس کے بعد جو پہلا ریزسٹنس لیول تھا ہمارا وہ تھا 681 روپے کا، 693 روپے کا، اور اس کے اوپر 705، 717 اور 751 پلس بھی آپ کو کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو جب اس نے پہلا ریزسٹنس لیول اچیو کیا تھا تب بھی میں نے پریمیم گروپ میں میسج کیا تھا کہ یہ اس کی موو نہیں ہے، یہ تو چونگا ہے۔ جو چھوٹے ہوتے پہلے کبھی دکان پہ جایا کرتے، جو پرانے بڑے بوڑھے ہیں جن کی ایج میرے خیال سے 40، 50، 55، 50 ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب وہ جایا کرتے تھے دکان پہ کوئی چیز لینے تو ان کو چیز کے ساتھ جو بگ چیز بڑی ایک مین آئٹم لیتے تھے اس کے ساتھ چونگا بھی ملا کرتا تھا، تھوڑی سی چیز کھانے کے لیے بھی دکاندار ان کو دیتا تھا۔ آج کل تو وہ سسٹم نہیں رہے۔ تو اے ٹی آر ایل نے جو موو دی ہے 10، 15، 20 روپے کی، یہ چونگا ہے۔ اصل میں جب وہ چلے گا تو انشاءاللہ 700، 717 اور اس سے آگے کے لیول آپ کو دکھائے گا، جیسے پی ایس او نے دکھائے اور جیسے ابھی پی پی ایل دکھانے کے چکروں میں ہے۔ اور دیکھیں جب کوئی چیز ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوتی ہے، ایک چیز ہے فنڈامنٹل سٹرونگ سٹاک ہے، اے ٹی آر ایل ہے، آپ کو پتا کہ فنڈامنٹل ٹھیک ہے، بک ویلیو اس کی بڑے مزے کی ہے، اس کے بعد کچھ بھی برا نہیں ہے اس کے پاس۔ تو جب یہ اپنے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے اس کو وہاں پہ انٹری لیتے ہوئے یا یہاں پہ وہاں پہ کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو؟ تو ایسی چیزیں جو اپنی ریزنیبل پرائس پہ ملتی ہیں، انٹرنسک ویلیو سے نیچے ملتی ہیں یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ ملتی ہیں، تو ان کو ضرور ان میں انٹری لیا کریں، ان کے جو سپورٹ لیول ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر کیا کریں۔ اور اس کے بعد جیسے انیس احمد بھائی نے بات کی ہے دربار کھلا رہنے کی، تو دربار تو ہمارا الحمدللہ جب فری گروپ ہوا کرتا تھا 2-3 سال چلایا تب بھی دربار کھلا رہتا تھا، مجاور آیا کرتے تھے، مرید شرید آیا کرتے تھے، وہ 200 کنار ہوا کرتے تھے ہاتھوں پہ، آپ کہیں اور نہ سمجھیے گا۔ تو تب بھی دربار کھلا تھا، اب بھی کھلا رہتا ہے الحمدللہ، جتنی دیر سیشن کھلا رہتا ہے، جب تک میں اس کرسی میں بیٹھا رہتا ہوں صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک تو دربار کھلا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں گروپ میں، وہ بھی انٹری لے لیتے ہیں، وہ بھی کوشچن آنسر لوگ ان سے بھی کرتے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں، اور میں تو سٹیکر بنا ہوتا ہوں، میں تو ہوں ہی آپ کے لیے۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ بھی اے ٹی آر ایل کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اے ٹی آر ایل کو اتنا اوپر بائی کرنا چاہیے یا نہیں بائی کرنا چاہیے۔
دیکھیں بائی اور جو سیل ہے وہ تو ہم کہتے ہی نہیں کہ آپ بائی کریں یا سیل کریں، ہم تو آپ کو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول بتا سکتے ہیں۔ اب اے ٹی ایل کے سگنل آپ کو دیے تھے، اچھا جو سپورٹ لیول تھا وہ 672 کا ہی تھا، اب یہ جو موو کر رہا ہے تقریباً 684 85 یہاں پہ موو کر رہا ہے۔ اگلی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول آپ کے سامنے ہے، جو اس نے موو دینی تھی وہ نہیں دی، وہ اس نے ابھی دینی ہے۔ اس کے بعد ریفائنری کو لے کے دیکھیں، ہر دفعہ جب بھی میں ریفائنری کے اوپر بات کرتا ہوں میرے خیال سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں بندہ پاگل ہو گیا، اس کو ریفائنری کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ تقریباً ہر ویڈیو میں تھوڑا سا لیکچر میں ریفائنری کے اوپر ضرور دیتا ہوں۔ ریفائنری کا آپ کو پتا ہے کہ اپگریڈیشن کی خبر تھی، جو پرپوزل ریجیکٹ ہو گیا تھا آئی ایم ایف سے۔ اب نیا ایک تو پرپوزل بننے جا رہا ہے، وہ انڈر پروسیس ہے۔ ایک تو جب اس کے پرپوزل پورا ہونے کی خبر آنی ہے کہ وہ تیار ہو چکا ہے، ریڈی ہو چکا ہے، پیش کرنے کے لیے تیار ہے آگے، تب اس میں تھوڑی سی موو مل جانی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پرپوزل آئی ایم ایف سے اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ریفائنری کی بلے بلے، پھر تو نہ اے ٹی ایل آپ کے ہاتھ میں آنا ہے، نہ این آر ایل آپ کے ہاتھ میں آنا ہے، نہ پی آر ایل آپ کے ہاتھ میں آنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے مجاہد بھائی کا، وہ پوچھتے ہیں جی کہ ایوین 70 کب کرے گا؟ تو ایوین کی دیکھیں جو سپورٹ ہے اس کے پاس ڈائنامک سپورٹ وہ ہے 49 کی، اور ریزسٹنس ہے اس کے پاس 56 کی، جہاں سے یہ ملٹیپل ٹائم جو ہے ریزسٹنس لے چکا ہے۔ اگر یہ 56 کو بریک کرے گا تو پھر 59، اور اس کے اوپر پھر آپ کا 70 اور ڈاکٹر صاحب کا بکرا، اور وہ بھی سوابی جا کے، اور جتنی کی روٹی مجھے کھلانی پڑنی ہے ادھر اتنا ڈاکٹر صاحب کا تیل پھونکا جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو فائدہ فودہ تو ہونا کوئی نہیں، اسلام آباد بیٹھ کے بکرا کھا لیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ بس شوگر میں لئی ہے، پیسے تو لگ جانے ہیں اتنے، جتنا کھلانے پہ لگنے ہیں اتنے پٹرول ساڑنے پہ لگ جانے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو دو کوسچن اوپر نیچے پھر آئی بی ایل ایچ ایل کے بارے میں ہے، ایک علی رضا بھائی کا اور دوسرا ساجد شریف بھائی کا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ ان کی جو بائنگ ہے وہ 62.93 کی ہے، تقریباً 63 کے پاس پاس انہوں نے اس کو بائی کیا ہے، تو میرے خیال سے جب بریک آؤٹ ہوا تھا تب انہوں نے بائی کیا ہوگا۔ وہیں پہ ہمارا جو پہلا ریزسٹنس لیول تھا 63.50 کا وہ ٹچ ہو گیا تھا، وہاں پہ لوگوں بھائیوں نے پروفٹ ٹیکنگ بھی کی تھی، آگے بتایا بھی تھا کہ ہم نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہے۔ تو اگر بھائی نے اٹھا لیا تھا 62.93 پہ تو اس کو یا تو اوپر سیل کرتے وہ ریزسٹنس سے اوپر جا کے، یا پھر ٹریلنگ سٹاپ لگاتے اس کا۔ تو جو بھائی انڈیکس کو نہیں دیکھ سکتے وہ ٹریلنگ سٹاپ ضرور یوز کیا کریں۔ اب جیسے کہ اے ٹی ایل کا کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے، اے ٹی ایل نے جو پیچھے آپ کو لیول دکھایا وہ تقریباً 697-98 کو ٹچ کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے 693 پہ اپنا ٹریلنگ سٹاپ لگا دیا تھا، یعنی کہ 3-4 پہ نیچے جو کرنٹ پرائس چل رہی تھی اے ٹی ایل کی، اس سے 3-4 پہ انہوں نے نیچے ٹریلنگ سٹاپ لگا دیا، ان کا ٹریلنگ سٹاپ ہٹ بھی ہوا، لیکن چونکہ انہوں نے نیچے بائی کیا ہوا تھا ایک ہینڈسم اماؤنٹ کے ساتھ انہوں نے ایگزٹ کر لیا، اور اس کے بعد وہ نیچے بھی گیا جب 683 یا 84 کے آس پاس موو کر رہا تھا، تو انہوں نے دوبارہ بائی بیک نہیں کیا۔ تو اسی طرح آئی بی ایل ایچ ایل کا اگر آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کی تھی یا نہیں کی تھی تو اپنی بائنگ سے اوپر آپ کو ٹریلنگ سٹاپ لگانا چاہیے تھا۔ ابھی جب بھائیوں نے یہ کوسچن کیا ہے آئی بی ایل ایچ ایل کے بارے میں، تو کسی بھائی نے میرا آڈیو میسج بھی گروپ میں ٹیگ کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ موحد بھائی نے یہ میسج کیا تھا پریمیم گروپ میں، اور وہاں پہ بھی میں نے یہ کہا تھا، بلکہ اب تو میں نے وہ اوپر پورا ایک اردو میں لکھ کے، سلیس اردو میں لکھ کے اوپر ٹیگ کر دیا ہے کہ کیسے پروفٹ بکنگ کی جاتی ہے، کیسے ریزسٹنس سپورٹ لیول دیکھے جاتے ہیں، اور کیسے ٹریلنگ سٹاپ لگایا جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے جب بھی آپ کے پاس کوئی سٹاک ہو اور وہ آپ کی بائنگ سے اوپر نکل جائے تو کم از کم اپنی بائنگ کا ٹریلنگ سٹاپ یوز کیا کریں، تاکہ اگر وہ پرائس بیک آتی ہے تو آپ کا ٹریلنگ سٹاپ ہٹ ہو اور آپ اس میں پھنس کے بیٹھے نہ رہیں 2-3 ماہ۔ اس کے بعد آئی بی ایل ایچ ایل کی آگے بورڈ میٹنگ 1 اکتوبر کو اناؤنس ہونے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ ٹیکنیکلی اس کو موو دینی چاہیے۔ ٹیکنیکلی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شورٹ یا آپ 90% 95% کہہ سکتے ہیں کہ اس کو موو دینی چاہیے، اور اس کے اوپر اگر اس کا رزلٹ کچھ اچھا آ گیا، ای پی ایس میں امپروومنٹ آ گئی، پھر تو بلے بلے۔ تو اپنے جذبات کو کنٹرول کیا کریں۔ بھائیوں کو لگتا ہے کہ اب ایک چیز 63 پہ چلی گئی ہے، اب اس سے نیچے ہی نہیں آنا، جب کوئی بھی سٹاک موو دے لیتا ہے تو اس کی موو پکڑا کریں، اور جو نہیں دی وہاں پہ جا کے گھس جایا کریں، اس کی موو لے لیا کریں۔ اب آئی بی ایل ایچ ایل سے نکل کے آپ فیصل بینک میں جا سکتے تھے، فیصل بینک نے بھی موو دی، 3-4-5 روپے کی اچھی موو دی، 75 سے لے کے 80 تک کی 5 روپے کی موو اس میں سے پکڑ سکتے تھے۔ تو ایک ہی سٹاک سے موو لینی ضروری نہیں ہوتی، ایک میں سے موو پکڑیں اور کسی دوسرے میں چلے جائیں، شفٹ کیا کریں۔ اس کے بعد کسی بھائی نے پوچھا ایل پی ایل کے بارے میں، تو ایل پی ایل نان شریعہ ہو چکا ہے، لال پیر نام تو اس کا لال پیر ہے، ویسے شریعہ نان شریعہ اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا، کام اس کو ایسے کرنے چاہیے تھے کہ پیروں کا نام رکھ کے اس نے کام بڑے خراب کیے ہیں، لیکن جتنی دیر تک یہ شریعہ رہا ہے بڑا کام ہم نے اس میں کیا، بڑا پروفٹ الحمدللہ کمایا، لیکن جب سے یہ نان شریعہ ہو چکا، یہ اس کے بعد سی ایس اے پی
بڑا پسندیدہ سٹاک ہے میرا سی ایس اے پی، بڑی اچھی موو دیتا ہے۔ اس کے بعد ایئر لنک، جب سے یہ نان شریعہ ہوئے ہیں مجبوراً ہمیں ان کو چھوڑنا پڑا ہے۔ اس کے بعد آگے خضر حیات بھائی ہیں، ان کی سجیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس چیز کو کنٹینیو کریں کہ جیسے آپ نے ایس پی ڈبلیو ایل کا بتایا تھا انڈر ویلیو سٹاک تھا، اور آپ نے بتایا تھا پریمیم گروپ میں کہ یہ انڈر ویلیو ہے، اس کی سپورٹ یہاں پہ بنتی ہے، اچھا سٹاک ہے، کسی بھی وقت یہ 2-3 روپے کی موو دے سکتا ہے، کوئی اچھی نیوز اس میں آئی تو اس بیس پہ بھائیوں نے اس کو بائی کیا تھا اور اچھا اس نے گین بک کرنے کا موقع دیا۔ تو وہ بول رہے ہیں کہ ایسے آگے بھی کنٹینیو کریں۔ تو ہمارا تو دیکھیں ایک مقصد ہی یہی ہے، موٹیو ہی یہی ہے، ہمارا منشور ہی یہی ہے کہ وہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں جو اپنی پرائز سے نیچے مل رہی ہیں، جو بیچاری ذلیل ہو رہی ہیں۔ بڑا تفصیل سے میسج کیا تھا ایس پی ڈبلیو ایل کو کہ یہ بیچارہ خود بول رہا ہے کہ مجھے لے لو، مجھ میں انٹریاں لو، مجھے لے لو، خود بولتا ہے یہ۔ اب کوئی نہ لے تو وہ اپنی مرضی ہے، جو لے اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب جو بھائی ہمارا گروپ پریمیم گروپ، کئی بھائی چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، بہت سے نئے بھائی ایڈ ہوتے ہیں اور جن کی کچھ مجبوری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں سٹاک مارکیٹ سے سائیڈ لائن ہو رہا ہوں یا میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، تو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں ہمارا جو پریمیم گروپ ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں، کوئی سجیشن دیں کہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے یا ٹھیک چل رہا ہے۔ تو مجھے نہیں یاد کہ کسی ایک بھائی نے بھی بولا ہو کہ یہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بھائی نے یہ بولا تھا کہ آپ انڈر ویلیو جو سٹاک ہے ان میں کام کرواتے ہیں، آپ کو اپ ٹرینڈ میں بھی کام کروانا چاہیے تھا، ان کی یہ سجیشن مجھے یاد ہے۔ تو اب دیکھیں انڈر ویلیو میں دیکھیں کیسی آپ کو موو مل گئی، لیکن جو اپ ٹرینڈ ہیں جو آلریڈی اتنے ہائی پہ موو کر رہے ہیں، وہاں پہ بغیر سٹاپ لاس لگانے کیسے ہم آپ کو وہاں پہ گھسا دیں، اور اس کے اوپر اگر وہ کریکشن میں آئے تو پھر آپ ہماری جان کو روتے رہیں۔ تو زیادہ بھائی جو ہے وہ انڈر ویلیو سٹاک کو پسند کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جن کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ انڈر ویلیو چیز کو بائی کیا جائے۔ اس کے بعد ان کی جو سیکنڈ سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں آر ایس آئی، والیوم، موونگ ایوریج، اس کے بعد کراس اوور جو ہے میگڈی دیکھ لیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ان پہ بھی چھوٹی چھوٹی اسمال ویڈیوز بنایا کریں۔ تو آپ ہمارے اگر ایجوکیشنل سوئنگ سگنل دیکھا کریں، اس کے آگے جو ریشنل لکھی ہوئی ہیں اس کے نیچے تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہم نے سپورٹ لیول دیا ہے یہ کیوں دیا ہے۔ اگر ہم اس میں وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ ویڈیو بھی اس میں بنائیں گے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے امپروومنٹ آئی ہے، کیسے ٹیم کام کر رہی ہے ابھی بہت سی چیزوں پہ۔ ابھی تو میمز بھی بنانے ہم نے شروع کر دی ہیں، اور میرے خیال سے پاکستان میں سٹاک مارکیٹ کو لے کے اور ایسی چیزوں کو لے کے کوئی بھی میمز نہیں بنا رہا۔ انڈیا کے بہت سارے آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ انیشیٹو لیا تو ہے، دیکھیں کہاں تک کامیاب رہتے ہیں، اور لوگوں کو پسند بھی بہت آیا۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے یہ اسمال جو شارٹ ویڈیوز ہیں وہ بھی اس پہ بنایا کریں گے۔ اس کے بعد اگلا کوسچن وسیم اکرام بھائی کا، وہ کہتے ہیں ٹرپل جی ایل کی بائنگ ان کی 13 روپے 5 پیسے پہ ہے، اور اس کے بعد ٹیلی کی جو ان کی بائنگ ہے وہ 8 روپے 95 پیسے پہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیں۔ ٹرپل جی ایل کے جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ ابھی وہیں پہ موو کر رہا ہے، ٹریلنگ لگوایا تھا ہم نے 12 روپے اور 95 پیسے کا، تو وہ ہٹ ہو چکا، لیکن اس کے جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول ہیں وہ وہی ہیں، اور وہ ارکائیو میں لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیلی کی اگر بات کریں تو ٹیلی کے پاس جو نیچے سپورٹ ہے اب وہ ہے 8 روپے 50 پیسے پہ، اور اس کے بعد 8 روپے 30 پیسے پہ۔ وہ ٹیکنیکل بھی اگر دیکھیں تو بائی کی جو انٹری ہے وہ اتنی بہت بری نہیں ہے، اور ہوپ فلی اس کو یہاں سے سپورٹ لینی چاہیے۔ بلش ٹرینڈ جو ہے ابھی اس کا انٹیکٹ ہے، اور جس جگہ پہ 8 روپے 76 پیسے پہ اس کی کلوزنگ آئی ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ زون ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے دیکھیں، اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں بھی یہ سپورٹ ریزسٹنس لیول یہیں پہ بنتے رہے ہیں۔ تو ٹیلی کے نیچے کے سپورٹ لیول آپ کو بتا دیے ہیں، وہاں پہ اگر آپ نے ایوریج کرنے ہوں تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے حیدر بابا بھائی ہیں، کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں گروپ میں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لیکوڈیٹی مارکیٹ میں، اور اس کے بعد انکریز ہے اس میں، مارکیٹ میں کنٹینیوسلی انکریز کر رہی ہے اور سٹیبل ہے مارکیٹ، اور نئے بہت سے جو بھائی ہیں وہ آ رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں پی ایس ایکس کو۔ تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں تو لگ نہیں رہا کہ مارکیٹ کو بہت بڑی ڈپ دے گی، اور ساتھ میں انہوں نے سجیشن دیا کہ آپ کو چاہیے کہ انٹرا ڈے جو ہے اس میں آپ اپنی کالز جو ہیں یا سوئنگ سگنل جو ہیں ان کو انکریز کریں، کوانٹٹی جو ہے ان کی نمبر آف آپ کے جو سگنل ہیں ان کو انکریز کریں۔ تو دیکھیں انٹرا ڈے کالز جیسے بائی کال باقی دیتے ہیں، بائی کال سیل کال ویسے تو ہم دیتے کوئی نہیں، ایجوکیشنل سوئنگ سگنل دیتے ہیں وہ سوئنگ بیس ہیں، وہ بھی انٹرا ڈے نہیں ہے۔ اگر آپ کو انٹرا ڈے کرنی ہے تو اس کے لیے ایک چیز مائنڈ میں رکھیں، انٹرا ڈے کا مطلب ہے کہ سیم ڈے انٹری سیم ڈے ایگزٹ، چاہے آپ کو پروفٹ ہوتا ہے چاہے آپ کو لاس ہوتا ہے، آپ کو اسی دن بائی کرنا ہے، آپ کو اسی دن سیل کرنا ہے اور مارکیٹ سے آؤٹ ہونا ہے، یہ آپ کا انٹرا ڈے ہو گیا۔ اور اس چیز کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم مارکیٹ میں لاس کریں، اس کے لیے پھر آپ کو سٹاپ لاس لگانا پڑے گا، وہ ہم لگاتے کوئی نہیں انٹرا ڈے کروانے کے لیے۔ اسی وجہ سے جو اپ ٹرینڈ بہت
آل ٹائم ہائی کے اوپر سٹاک موو کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں اسکپ کر دیتے ہیں کہ چھوڑے انہیں. جو نیچے کے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، یا جو ایک جگہ پہ سپورٹ بنا چکے ہیں، جو ٹیکنیکلی ٹھیک جگہ پہ موو کر رہے ہیں، ہم ان میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں تو ٹیم ہماری آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیولپمنٹس کیسی ہیں، کیسے جو ہے تھوڑا سا امپروومنٹ آئی ہے گروپ میں اور باقی چیزوں میں بھی. تو ٹیم ہماری کام کر رہی ہے، اب انتھک محنت کر رہی ہے. رات کو جو بریف آتی ہے وہ آپ کو آتی ہے تقریباً، آؤٹ لک جو آتا ہے تقریباً رات کے 3 بجے 2 بجے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2-3 بجے بھی کوئی ہے جو آپ کو میسج کرتا ہے گروپ میں، تو اس کا مطلب ہے وہ جاگ رہا ہے تو کرتا ہے، کوئی بوٹ نہیں کرتا اس ٹائم میسج. اور اس کے بعد جو ہم سوئنگ سگنل دیتے ہیں وہ بھی کوئی ہفتوں پہ محیط نہیں ہوتے، وہ بھی 1-2-3 دن میں، جیسے اے ٹی ایل کی مثال میں نے دی. اس کے بعد 2-3 اور سگنل تھے جو 23 کو دیے تھے سپٹمبر کو، اس کے ہمارے ابھی تک ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول ہٹ ہو چکے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ہماری ایکوریسی تو الحمدللہ وہ تقریباً 100% ہے، 99% 100% ہماری ایکوریسی ہے تمام سگنلز کی. اس کے بعد اگر انکریز کرنی ہے آپ نے یہ سوئنگ جو سگنل انکریز کرنا ہے، تو صرف دیکھیں اگر جو ہمارے 20 سیشن پیچھے گزر چکے ہیں سپٹمبر کے، ان 20 سیشن میں ہم تقریباً 22 سگنل بنا کے دے چکے ہیں. اور ہماری ٹیم کے ایک ممبر ہیں جو ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہیں، جمیل صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تقریباً 2-3 دن کے بعد ایک سگنل دینا چاہیے. اس کے بعد جو لاسٹ کوشچن ہے وہ جوید اختر بھائی کا، وہ پوچھتے ہیں پی آئی بی ٹی ایل کے ہونے چاہیے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول. تو پی آئی بی ٹی ایل کے پاس جو نیچے سپورٹ ہے وہ ہے 13 روپے 60 پیسے کی، اس کے بعد 13 روپے 40 پیسے، 13 روپے، 12 روپے 80 پیسے. ریزسٹنس لیول ہے اس کے پاس 14 روپے 40 پیسے، 14 روپے 60 پیسے، 15 روپے اور 15 روپے 20 پیسے کے. اگر کوئی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھائی ہیں ان کو پی ایس ایکس کی طرف لے کے آیا جائے، جو ان کے خدشات ہیں، جو ابہام ہیں، ان کو دور کیا جائے، کیونکہ ایک ٹریڈنگ کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے ایک اچھی جگہ ہے پی ایس ایکس. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اس کے بعد آپ ہمارے فری گروپ کو، پریمیم گروپ کو اویل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ desitrader.pk سے بھی، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.